پاس دریا ہے, سب کچھ تو ہے اس کے پاس, کیا چیز ہوگی کہ انسان کو اس پہ ایمان لانے سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کرسچنز دے آلریڈی بلیو کہ گاڈ کین بی ان فارم آف فلیش, اور وہ ایمان لائیں گے اس پہ. جوز کے ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں ہے کہ گاڈ کریٹڈ دس ہول یونیورس ان 6 days اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th day. 6 دن بنائے, تھک گیا, اور پھر 7ویں دن اعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریسٹ کیا. اور ان کے اسکرپچرز میں بھی یہ بھی ہے کہ a Messiah will come to take you out from oppression. Yes, Moses did come, موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کے عذاب سے نکالا. They are waiting for another Messiah to come, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم oppression میں ہیں, and they are waiting their master to come and take them out. ان کے اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ God, he regrets creating human beings, and he cries, and the angels they console him. فرشتے کہتے ہیں تسلی, چپ ہو جائیں, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ان کا کانسیپٹ ہے گاڈ کا. اور موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ ویل بلٹ. عصا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ گیا, راستہ بن گیا. عصا مارا حجر پہ, پتھر پہ, راستے کھل گئے. من و سلوا, بادل کا سایہ. دجال جب یہ شیطانی طاقت سے میریکلز کرے گا, جوز سارے ان کے ہو جائیں. اور مسلمز یہ ہمارے لیے بات ہے. Millions and billions of Muslims will be following him. Why? I'll tell you one reason. اللہ کے نبی نے کہا کہ انی قد اوحی انکم لن ترون ربکم حتی تموت. اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت. جان لو کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. تم اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے, اور تم آخرت میں ہی دیکھو گے. The fact that Dajjal will come out and say کہ I am your Rabb, it is self-refuting. کہ تم کہہ رہے ہو میں رب ہوں اور میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں, تو میرے تو نبی نے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گا. This is self-refuting. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیونکہ جو فتنہ آف دجال ہے مسلمانوں کے لیے, it is the فتنہ of عقیدہ. جو لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں, وہ ایزیلی ٹریپ ہو جائیں گے اسی فتنے میں. جو لوگ آج کل کے دور میں بھی پیروں فقیروں کو قبروں میں سجدے کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان سے اولاد, ان سے رزق مانگتے ہیں, حالانکہ اس پیر فقیر نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تو یہ جب بارشیں برسائے گا اور سب کچھ ان کو فائنینشیل سولوشن دے گا, تو یہ تو فوراً سے مانیں گے کہ آپ سب سے بڑے پیر ہیں ہمارے, ہم تو آپ کے سب سے بڑے مرید ہیں. اللہ کے بارے میں نالج نہ ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بلکہ قرآن میں آتا ہے سبحان اللہ, کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتے رب العالمین کو, بلکہ وہ دیکھتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا یا عائشہ نور فکیف ارا, اللہ تو روشنی, it was all light, میں کیسے دیکھ پاتا اسے؟ تو no one can see Allah subhanahu wa ta'ala before he dies. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اپنا وہ چہرہ مبارک دکھائے قیامت کے دن. تو جن مسلمانوں کو نہیں پتا نا کہ ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے, یا اللہ کے اسماء و صفات کا نالج نہ ہونا, وہ ایزیلی اس پہ ایمان لیں گے, اس کو رب مان جائیں گے. پہلے کیونکہ دجال پہلے پروفیسی کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, آئی ایم دا مسایہ, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہے گا میں رب ہوں. وہ پہلے اس کے مرید بنیں گے, اس کی بات مانیں گے, اور پھر اس کو رب ماننے شروع ہو جائیں گے اور عبادت کریں گے اور اپنا ایمان بھیج دیں گے. دوسرے وہ مسلمان ہیں جو میٹیریلسٹک ہیں, جو پیسے کے پجاری ہیں, جو اپنا دین کو یہاں رکھتے ہیں اور دنیا ان کے یہاں پہ ہے. کوئی مسئلہ ہو دین کو فوراً چھوڑا, دنیا بچا لی. صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کا دین یہاں تھا اور دنیا یہاں تھی, دنیا کو استعمال کرتے تھے دین کے لیے. کوئی مسئلہ ہوا دین چھوڑا اور دنیا چھوڑی اور اپنا دین بچا لیا. اور ہم لوگ سبحان اللہ عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ دنیا. یار یہ دے دے وہ دے دے, اور جب مل گیا ٹھیک ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایسے گزرتے ہیں جس سے ہم کبھی جانتے نہیں تھے اللہ کو. حالانکہ اس کا اپوزٹ تھا, وی شوڈ بی یوزنگ دس دنیا ٹو گیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو لوگ میٹیریلسٹک ہیں, پیسے کے بجائے, میں جانتا ہوں لوگوں کو یار جنہوں نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا. ان کو ڈپورٹ کرتے, جب پاکستان جاؤ انہوں نے کہا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے, پریشان ہے. انہوں نے بولا کہ یار تم سمپل اپنا ریلیجن چینج کرو اور بولو تمہیں مل جائے گی نیشنلٹی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, فوراً سے دین چینج کیا اور اپنا دین بیچ دیا ایک نیشنلٹی کے لیے. تو یہاں تو قحط ہوگا, یہاں تو بھوکے مرے ہوں گے لوگ,
یہاں تو بچے بلک رہے ہوں گے, مشکل ٹائم ہوگا. فتنہ, واٹ از فتنہ؟ یہی تو فتنہ ہے. تو لوگ تو کہیں گے میرا سب کچھ لے لو, مجھے بس دنیا دے دو, مجھے یہ میٹ, مجھے بریڈ, مجھے یہ زمین, مجھے یہ جاگیر جائیداد, مجھے آئیلینڈس, مجھے سب دے دو, میرا ایمان لے جاؤ. اور اس کا کام بھی یہ ہے. دس از وائی مسلمز ول فالو ہم. لیٹس موو آن ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمیں دیکھیں, وی آر ناٹ لسننگ ٹو دیز لیکچرز فار انٹرٹینمنٹ. دس ناٹ اے سائی فائی مووی کہ آپ کو مزہ آئے. ہمیں کچھ لیسنز لرن کرنے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, انی قد اوحی الی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک میرے پہ وحی کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی قبر میں دجال کے فتنے جیسے فتنے سے گزرے گا. جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے, اس آنے سے پہلے ہم یہ فتنہ نہیں دیکھیں گے, تو وہ جان لے کہ قبر میں ہر شخص نے دجال کے فتنے سے جیسا فتنے سے گزرنا ہے. اور دجال اور قبر کے فتنے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیونکہ تشہد یا دعا میں بھی آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور من شر فتنۃ المسیح الدجال. ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ یو نو واٹ آر دا کوشچنز آف گریو؟ من ربک, ما دینک, من نبیک. ڈیفیکلٹ کوشچنز, ایزی, ویری ایزی, ویری ایزی کوشچنز. واللہ برنگ اے فرسٹ گریڈر آؤٹ, کسی پہلی کلاس کے بچے کو نکال کر کہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک. تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے میرا رب اللہ ربی, اسلام و دینی, ٹھیک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. کیا بات ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو قبر کا فتنہ ہے نا, جو قبر کے کوشچنز ہیں, دے آر ویری ایزی. مجھے مسئلہ نہیں ہوگا, میں فوراً سے جو ہے نا ان کو جواب دے دوں گا. فرشتے آئیں گے, من ربک, اللہ ربی, میں نے رٹے ہوئے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. وہاں پہ یادداشت کام نہیں آئے گی, وہاں پہ ایمان کام آئے گا. دجال کے فتنے میں بھی یادداشت کام نہیں آئے گی کہ یہ شکل میں کیسا تھا, اس کی ایک آنکھ ہے, اس کو تو ہم نے پڑھا تھا دی انسین ورلڈ میں, تو تم تو وہی ہو. نہیں, وہاں پہ ایمان کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک اور میں نے اس کی نشانی نہیں بتائی. کتب بین عینیہ کافرا, اس کی آنکھوں کے بیچ میں 3 لیٹرز لکھے ہوں گے, کاف فا را, کافر. اب داؤد کا جو ورڈ ہے, داؤد میں بھی الف نہیں آتا, تو اس کو پڑھتے داؤد ہے. کافرا لکھا ہوگا, اینڈ the Christians say this is 666, کیونکہ آپ دیکھیں کاف فا را 666, and they highly believe this کہ our Messiah will be having the words of 666 on his forehead. آپ Monster Energy drink دیکھ لیں, آپ M&M کے raps دیکھ لیں. Why they say, all of you say 1 2 3 1 2 3, what is 1 plus 2 plus 3 becomes 6? So they are waiting for them to come, they are waiting for the Dajjal. تو اس کے آنکھوں کے بیچ میں اللہ کی نے فرمایا کہ ہر مومن شخص اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو. شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو. ہر مومن شخص اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا اس کو پڑھ لے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان والا. اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو جتنا مرضی اس کے بارے میں بتاؤ دجال کے بارے میں, وہ اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. ایک میں آپ کو ٹرک بتا دوں, ایمان آپ کا ہے تو آپ ہر فتنے سے بچیں گے اور نجات مل جائے گی, تثبیت ملے گی. تثبیت از اسٹیڈ فاسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایمان پری ریکوزٹ ہے تثبیت کا, اللہ کی طرف سے اسٹیڈ فاسٹ کا, ٹھیک, ثابت قدمی کا. اور اگر تثبیت ملی تو نجات ہے. قبر میں یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کو تثبیت دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے تثبیت قبر میں بھی. اور اگر ایمان دجال کے آنے سے پہلے نہ ہوا تو تثبیت بھی نہیں, ثابت قدمی نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. اور جب ثابت قدمی نہ ملی, انسان اس کے فتنے میں پھنس جائے گا. دوسری چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث ابو ہریرہ فی صحیح مسلم, ثلاثۃ اذا خرجن لا ينفع نفس ایمانها. 3 چیزیں جب نکل آئیں لوگوں کو ان کے بعد ایمان بلڈ اپ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. ثلاثۃ اذا خرجن, 3 چیزیں جب نکل آئیں. نمبر 1 المسیح الدجال, نمبر 2 طلوع الشمس فی مغربها, and نمبر 3 دعوت الارض. اگر اس سے پہلے ہمارا ایمان نہ ہوا تو وہ اس کے آنے کے بعد ہم اپنا ایمان بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اور ہمارا ایمان بینیفٹ نہیں پہنچائے گا ہمیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے پہلے تم باقی فتنوں سے بچ رہے ہو تو تم اس کے فتنے سے بھی انشاءاللہ بچ جاؤ گے. یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے. اور اگر تم دجال کے نکلنے سے پہلے باقی فتنوں کا بھی شکار ہو رہے ہو جو کہ لیسر فتنہ ہے,
تو تم اس کے فتنے کا بھی شکار ہو جاؤ گے. آج کل فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ، ڈرگس کا فتنہ، مرد کے لیے عورتوں کا فتنہ، عورتوں کے لیے مرد کا فتنہ. اگر انسان اسی چھوٹے موٹے فتنوں میں پھنس رہا ہے پھر تو دجال آئے گا تو وہ تو آرام سے رگڑا جائے گا اس میں. لیکن اگر بندہ اس میں بچ رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ ادھر ہی بچ جائے گا. ثلاثۃ اذا خرج، 3 چیزیں جب نکل رہی تو تم انسان اپنے آپ کو بینیفٹ نہیں پہنچاوے گا. سو یو ہیو ٹو ہیو ایمان بیفور دیز 3 تھنگس. یو ہیو ٹو ہیو ایمان بیفور 3. اور اپنے ایمان پہ آج ہی کام کر لیں. اور تیسری چیز اللہ کے فرمایا سابقوا بالاعمال فتنہ، ریس with the فتنہ with اعمال. سابقوا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا. ریس لگاؤ، دوڑو، بھاگو فتنوں کے مقابلے میں اپنے اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے جو اندھیری رات کی طرح آئیں گے. صبح انسان مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. دس از اے ٹرک. نماز، اللہ اکبر، زکوٰۃ، طواف، حج، عمرہ، اچھا اخلاق، گناہوں سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو اس میں پکا کریں اگر ہم نے ہر فتنے سے بچنا ہے. کیونکہ اگر یہ ہوئے اور ایمان ہوا تو اللہ کی طرف سے ثابت قدمی ملے گی، اور اگر اللہ کی طرف سے ثابت قدمی مل گئی تو پھر بچ جائیں گے، نجات بھی ہماری ہے. لیکن اگر ایمان نہ ہوا پھر پھسل جائیں گے، پھنس جائیں گے اور ہمیں ثابت قدمی بھی نہیں ملے گی اور پھر اس کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ مداری کی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کو اسکپ کروں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے. آئی وڈ جسٹ سے کہ دجال کا جو فتنہ ہے نا وہ ہر شہر میں ٹریول کرے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ وہ کیسے ٹریول کرے گا؟ what will be his speed؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کالغیث استدبرته الريح، تیز بارش جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دجال 40 دن کے لیے آئے گا اس دنیا میں. The first day will be like 1 year. اس کا ایک دن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. Second day will be like 1 week. Third day will be like 1 month. Third day 1 week کے برابر ہوگا اور fourth day will be like normal days. اور صحابہ کا سب سے پہلا کوشچن کیا تھا؟ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا؟ ان کو بھی نماز کی فکر تھی. سابقوا بالاعمال فتنہ. اور ہمیں اپنی نماز تو بالکل ہی بھول جاتی ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے. تو دجال جو ہے نا تیز ٹریول کرے گا سوائے 2 سٹیز ایکسیپٹ مکہ اینڈ مدینہ. وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ مکہ مدینہ میں سارے مومن ہوں گے پکے سچے؟ نہیں. مکہ مدینہ میں جب وہ جائے گا تو مکہ مدینہ 3 دفعہ شیک کریں گے، ارتھ کوئک آئے گا، حتیٰ کہ سارے منافقین باہر نکلیں گے اور دجال انہیں کیپچر کر لے گا. صرف مکہ مدینہ میں ایمان والے رہیں گے. اللہ کے فرمایا تھا کہ مدینہ میں ایمان اس طرح سکڑ جائے گا، ایمان والے اور ایمان اس طرح آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں جو ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے. تو شرط کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے بچنا ہے ایمان، سب سے بڑی شرط ایمان. اس کے علاوہ اور کوئی اشارہ نہیں ہے. چاہے مکہ مدینہ میں بھی ہے ساری زندگی، ایمان نہیں ہے آپ کو زلزلے باہر پھینک دیں گے اور ہم پھنس جائیں گے. تو دجال وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوگا اور پھر کہاں جائے گا جو تیسری ہولی پلیس ہے مسلمانوں کی، المقدس، بیت المقدس، القدس. وہاں ہوں گے امام مہدی اور ان کی آرمیز. وہاں رات کو پہنچے گا، صبح جنگ شروع ہونے والی ہوگی. امام مہدی اپنے آرمی کے ساتھ ایک فورٹ میں چھپے ہوں گے اور فجر کی نماز کی امامت کرانے لگے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام ڈمیسکس کے وائٹ منٹ پہ آئیں گے اور وہ نماز کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کہیں گے تقدم یا روح اللہ، آئیں نماز پڑھائیں. کہ نہیں تم نماز پڑھو، میں نبی کا امتی بن کے آیا. اور وہ نماز پڑھائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ جب مقابلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ طاقت دی ہے کہ کوئی بھی کافر ان کی منہ کی اسمیل کو سونگے گا، وہ اٹ ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر. جس طرح نمک پانی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے نا، وہ کافر اس سے ڈیزالو ہو جائے گا. اور دجال جیسے دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام ہی ول رن. عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے ٹو فنش ہم، تاکہ دل کی تسلی کے لیے. دس ول بی دی اینڈ آف دجال. اور اس کے بعد کیا دور ہوگا؟ اللہ کے نے فرمایا کمال کا دور. اور اس کے بعد حدیث کیا آتی ہے؟ طوبی لعیش بعد المسیح. واٹ اے لائف آفٹر مسیح، عیسیٰ مسیح، جس میں بچے جو ہے نا شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اتنا امن ہوگا. لوگ پتھر پہ بھی سیڈز پھینکیں گے، the stones will grow plants, the rocks will grow plants. ایسا دور ہوگا وہ
جس میں اسلام کا دورہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلامک دین ہوگا. حضرت عیسیٰ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور وہ ان کو دفنایا جائے گا اللہ کے نبی کے ساتھ، عمر بن خطاب کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ. وہاں پہ دیر از اے پلیس لیفٹ دیئر. میں جلدی سے 7 پوائنٹس ذکر کر لیتا ہوں. مائی ٹائم از اوور. کوئکلی جو ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. نوٹ دم ڈاؤن انشاءاللہ. 7 پوائنٹس جو کہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. نمبر 1 از، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ایمان. ایمان صرف دل میں جاننے کا نام نہیں ہے. ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور عمل بالجوارح، اپنے جو ہاتھ پاؤں ہے نا، اس سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. یہ پوری ڈیفینیشن ہے. جو کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل پیٹ میں داڑھی ہے، میرے دل میں حیا ہے، برقع ہے. اگر دل میں حیا ہو نا تو پھر وہ سامنے امپلیمنٹ ہوتی ہے، نظر آتی ہے. تو ایمان. اور ایمان کس جیسا؟ ابو جہل جیسا یا ابو طالب جیسا، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک محمد کا دین حق ہے لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا. دل میں جاننا صرف کفایت نہیں کرتا. شیطان سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ سب پتہ ہے کہ جنت حق ہے، جہنم جو ہے نا بربادی ہے، لیکن اعمال نہیں ہے. تو ایمان ہونا پہلی شرط. دوسری شرط کہ جب دجال نکلے گا تو آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ جب دجال نکلے گا تو آپ لوگوں کو اس ٹائم کہاں ہونا چاہیے؟ بسائڈز مکہ مدینہ. کیونکہ مکہ مدینہ میں اگر ہوئے، یہ نہ ہو کہ شیخ ہو تو آپ بھاگ رہے ہو. جی کہاں ہونا چاہیے؟ اسلام آباد میں. دجال جب نکلے گا تو یو شوڈ بی ود the forces of امام مہدی. یو شوڈ بی ود المہدی، کیونکہ وی نو دیٹ المہدی ول بی آؤٹ. مسلمان فتوحات کر رہے ہوں گے، لشکر رواں دواں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو فتوحات دے رہا ہوگا. سو یو شوڈ بی ود المہدی آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن اگر وہاں پہ نہ بھی ہو سکے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، کیونکہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اینڈ واللہ برادرز سسٹرز، میں اگر آپ اس لیکچر سے ایک بات لے جائیں نا، کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہے. بی ود گڈ پیپل، بی ود گڈ کمپنی. کیونکہ عربی میں مقول ہے الصاحب صاحب. الصاحب، your companion is a صاحب. What is صاحب? A puller. He pulls you to what he is upon. So اچھی کمپنی. Second point. What was the first point? ایمان. Second point, اچھی کمپنی. Third point, quickly, knowledge of names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے بارے میں علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسے. قرآن بھرا پڑا ہے. چوتھی چیز، میک دعا فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے دل سے دعا مانگ. ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی روزانہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل کو دین پہ قائم رکھے. اور جو علم والے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا یا اللہ استقامت دے، یا اللہ فتنوں سے بچا کے رکھ، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا. تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو ہے نا ایک دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میرا آخری اعمال سب سے بہتر بنانا، اور میرے سب سے بہترین دن وہ بنانا جب میری دل سے ملاقات ہو. تو یہ دعا مانگیں انشاءاللہ. دعائیں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر، کیونکہ میں مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس چیز پہ اٹھایا جاتا ہے، ریز کیا جاتا ہے. What was the fourth point? دعا. Fifth is remind people of دجال. لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال will come out جب لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوگا اور ممبروں پہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. لوگوں کو پتہ نہیں وہ دجال ہے کون. آج بھی لوگ کہتے ہیں دجال is not a person, he is a system. He is وہ فلاں ملک دجال ہے، یا فلاں شخص فلاں جو سسٹم دجال ہے. تو دجال is a person, people should know about him. وہ جو بندہ ہے نا مدینہ سے نکل کے آئے گا، دجال اس کو مارے گا، قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وہ تو مانتے میں تمہارا رب ہوں، کہے گا واللہ مجھے اب زیادہ یقین ہے کہ تم دجال ہو، کیونکہ میرے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا. And he will run, Dajjal will not be able to kill him. اس کے پاس کیا ہوگا؟ نالج ہوگا، دجال کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک. نمبر 6 point is
اگر دجال آ جائے اسلام آباد میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اگر دجال اسلام آباد میں آ جائے what should you do؟ اس کو گھر سے نکال دیں، گھر پہ نہیں، اسلام آباد میں آئے، book a one way ticket to somewhere else، run away from him، میں بھی کسی اور ملک کی، کسی اور کنٹری کی، کسی اور شہر کی ٹکٹ بک کرا کے چلے جائیں اینڈ رن اوے فرام ہم، گو ٹو ماؤنٹینس، رن اوے، ڈو ناٹ سے کہ مجھے پتہ ہے دجال آ کے آؤ دیکھتے ہیں دجال آئے ہوئے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ واللہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا دجال آ چکا ہے، اور وہ جا کے دیکھے گا اسے، اس کی فتنے کا شکار ہو جائے گا اینڈ ہی ول اینڈ اپ بلیونگ ان ہم ہی از رب، اللہ مستعان۔ تو شوق مت رکھیں اس کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے، کہ چھپ چھپ کے چلو دیکھتے ہیں اسے، بھاگیں انشاءاللہ، دور جائیں۔ نمبر 7 پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ از سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ سورۃ الکہف دونوں چیزوں کا رد کرتی ہے، شبہات کا بھی اور شہوات کا بھی، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا دونوں کو ٹیکل کر رہا ہوگا۔ شبہات کیا کہے گا میں رب ہوں، آسمان سے بارشیں برسائے گا، رزق دے گا، سب کچھ دے رہا ہوگا، یہ شبہات۔ شہوات کیسے؟ میٹیریل ڈیزائرز، مجھے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، سب کچھ چاہیے، کہے گا تمہارے سب کچھ ہے، جنت تمہاری ہے۔ تو سورہ کہف جو ہے نا دونوں چیزوں کو رد کرتی ہے۔ ہمیں ایگزامپل سے بس ٹائم نہیں ہے میں کہ ایکسپلین کروں، لیکن یہ 7 پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو دجال کی فتنے سے بچانے پہ، اور کوشش کریں کہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں، کیونکہ آج کل کی فتنوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے نا تو پھر بھول جائیں کہ دجال کا فتنے سے بچ پائیں گے۔ اپنے آپ کو آج کل کی فتنے سے بچائیں، اس بیٹل میں جیتیں جب بیٹل ویک ہے، جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تب ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم انت القوی ونحن الفقراء الیک، اللہم انت الغنی ونحن الضعفاء الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔